بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل بیوٹی آف اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو۔ رمضان تو ہر سال آتا ہے مگر ہر دل میں ایک جیسا اثر نہیں چھوڑتا۔ کچھ لوگ عبادات کے اضافے کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن سے ایک ایسے مرحلے کے طور پر پیش کرتا ہے جہاں انسان کی باطنی کیفیت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ محض اوقات سحر و افطار کی ترتیب نہیں، بلکہ ارادے، ضبط اور بندگی کی اثر نو تشکیل کا زمانہ ہے۔ روزہ انسان کے ظاہر کو محدود کرتا ہے اور اس کے باطن کو وسعت دیتا ہے، اور اسی وسعت میں اس کی اصل آزمائش پوشیدہ ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنے گھنٹے بھوک برداشت کی، بلکہ یہ ہے کیا اس مہینے نے ہمارے فیصلوں، ہماری ترجیحات اور ہماری سوچ کو تبدیل کیا یا نہیں۔ رمضان ایک عارضی کیفیت نہیں بلکہ ایک ترتیبی نظام ہے، ایک تربیتی نظام جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے تعلق کو سنجیدگی سے پرکھتا ہے۔ رمضان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے صرف روزوں کے مہینے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے وحی کے نزول اور بندگی کے تجدیدی مرحلے کے طور پر سمجھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس آیت میں رمضان کی شناخت روزے سے پہلے قرآن کے نزول سے کرائی گئی ہے۔ گویا اس مہینے کی اصل عظمت اس بات میں ہے کہ یہ کلام الہی کے نزول کا زمانہ ہے۔ قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ معیار ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں درست اور غلط کے درمیان واضح حد قائم کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے رمضان صرف جسمانی مشقت کا نام نہیں، بلکہ فکری اور اخلاقی اصلاح کا موقع ہے۔ جب انسان اس مہینے میں عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تعلق اس کے فیصلوں، اس کی ترجیحات اور اس کی سوچ کو نیا رخ دے دیتا ہے۔ رمضان میں وقت کی تقسیم، معمولات کی تبدیلی اور عبادات کا اہتمام دراصل اسی مقصد کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر قرآن سے وابستگی پیدا نہ ہو تو رمضان کا مرکزی پیغام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں آگے ہم اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ اس مہینے سے پہلے کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے اور اس کی آمد کو کس طرح سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ رمضان کی تیاری محض انتظار نہیں بلکہ ایک باطنی آمدگی کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے روحانی مشق کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ طرز عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رمضان ایک تدریجی تیاری کے بعد استقبال کیا جاتا ہے۔ اچانک عبادت کی شدت اختیار کرنے کی بجائے پہلے سے نظم و ضبط کی مشق کی جاتی تھی تاکہ نفس اور اس تبدیلی کو قبول کر سکے۔ شعبان کی عبادت گویا ایک عملی تمہید ہے جس سے دل اور عادت دونوں کو آمادہ کیا جاتا تھا۔ اس سے یہ اصول بھی واضح ہوتا ہے کہ بڑے روحانی مراحل کے لیے پیش کی تیاری ضروری ہے، اور یہ تیاری سنت کے مطابق ہو تو اس میں اعتدال بھی قائم رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان سے قبل دعا اور رجوع کا اہتمام بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اگرچہ یہ آیت کسی خاص مہینے کی طرف مخصوص تو نہیں، مگر رمضان کی تیاری کے تناظر میں اس مفہوم
کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف اجتماعی طور پر رجوع کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نئی سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رمضان سے پہلے توبہ اور اصلاح کا عمل اس لیے بھی اہم ہے تاکہ یہ مہینہ محض ظاہری تبدیلی تک محدود نہ رہے بلکہ باطن کی تطہیر کا ذریعہ بھی بنے، تاکہ ہمارے اندر اور باہر دونوں ہی صاف ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد کو سنجیدگی سے لیتے اور اپنی مصروفیات کو اس کے مطابق ترتیب دیتے تھے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ جب چاند نظر آ جاتا تو وہ اپنے اوقات کی تقسیم پر نظر ثانی کرتے اور قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرتے۔ یہ طرز فکر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ رمضان اس کے نزدیک وقتی جوش کا نہیں بلکہ منظم عبادات کا مہینہ تھا۔ تیاری کا مقصد یہ تھا کہ جب پہلا روزہ آئے تو دل پہلے سے ہی آمادہ ہو اور عبادات بوجھ نہ لگیں بلکہ شعوری انتخاب بن جائیں۔ رمضان کی فرضیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حکم کو محض انفرادی عبادت کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اسے ایک اجتماعی نظم کا حصہ سمجھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: بس تم سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس حکم میں کسی خاص طبقے پر یا گروہ کی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ ہر اس شخص کو مخاطب کیا گیا ہے جو اس مہینے کو پالے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی فرضیت ایک عمومی ذمہ داری ہے جو ایمان کے اظہار کو عملی صورت دیتی ہے۔ یہاں شہد کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں محض موجود ہونا نہیں بلکہ شعوری طور پر اس مہینے کو پانا شامل ہے۔ گویا جیسے رمضان میسر ہو، اس سے لازم ہے کہ وہ اس موقع کو سنجیدگی سے قبول کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کی اہمیت کو بنیادی ارکان میں شمار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ان میں رمضان کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ اسلام کی عمارت کا ایک ستون ہے اور ستون کا کام عمارت کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور اگر ستون کمزور ہو جائے تو پورا ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ انسان کے ایمان کو سہارا دیتا ہے اور اس کی عملی زندگی میں استحکام پیدا کرتا ہے۔ یہ فرضیت کسی وقتی کیفیت کے تحت نہیں بلکہ دین کے بنیادی ڈھانچے کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ فرضیت کے ساتھ ساتھ شریعت نے اس میں آسانی کے پہلو بھی بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک میں اسی سیاق میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ روزے کی فرضیت انسان کی استطاعت کے مطابق ہے۔ مریض اور مسافر کے لیے رخصت کا ذکر اسی اصول کے تحت آیا ہے تاکہ حکم میں توازن برقرار رہے۔ اس سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ شریعت کا مقصد محض مشقت دینا نہیں بلکہ تربیت کے ذریعے اصلاح کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حفاظت کے بارے میں تنبیہ فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص جھوٹ بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ روزہ صرف ظاہری پرہیز کا نام نہیں بلکہ اخلاقی ضبط کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اگر زبان اور عمل کی اصلاح نہ ہو تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ فرضیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو حکم الہی کے تابع کرے، اور اسی طرح رمضان کی فرضیت ایک جامع نظام کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس میں حکم بھی ہے، رخصت بھی، عبادت بھی، اخلاقی تربیت بھی۔ جو شخص اس مہینے کو شعوری طور پر اختیار کرتا ہے
وہ دراصل اپنی زندگی کے نظم کو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ یہی فرضیت کا حقیقی مفہوم ہے کہ بندہ اپنی خواہشات پر نہیں بلکہ الہی ہدایات پر اعتماد کرے اور اسی میں اپنی کامیابی کو تلاش کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کے ساتھ تعلق محض ایک فرض کی ادائیگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں نمایاں اضافہ اور توجہ کا سبب بنتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن کا اعادہ اور اس کے ساتھ عملی سخاوت کا تعلق مضبوط تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں قرآن پاک کا دورہ کرتے تھے، اور آخر سال یہ دو مرتبہ ہوا۔ اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن کی مراجعت اور اس پر غور و فکر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ مالی اور اخلاقی فیاضی بھی بڑھتی تھی، جس سے عبادت کا اثر معاشرے تک پہنچتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کی کیفیت بھی اس مہینے میں مختلف ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے آخری ایام کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ یہاں محض انفرادی عبادت نہیں بلکہ اہل خانہ کی تربیت بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اہتمام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ رمضان اجتماعی اصلاح کا موقع بھی ہے، جس میں گھر کا ماحول عبادت کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اعتکاف کا مقصد دنیاوی مشاغل سے وقتی علیحدگی اختیار کر کے مکمل توجہ عبادت کی طرف مبذول کرنا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں خلوت اور محاسبہ نفس کا عنصر بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول امت کے لیے عملی رہنمائی ہے کہ وہ اس مہینے کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ آخری حصے کو مزید سنجیدگی کے ساتھ گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ رمضان میں عبادت، قرآن، سخاوت اور نظم زندگی سب ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں، اور یہی توازن اس مہینے کی حقیقی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کو صرف ظاہری امساک تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے باطنی اثرات پر بھی غور کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیت عمومی طور پر ایک خطاب ہے، مگر رمضان میں اس کا مفہوم عملی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب بندہ حلال چیزوں سے بھی ایک مقرر وقت کے لیے رک جاتا ہے تو وہ اپنے نفس کو نظم و ضبط کا عادی بنا دیتا ہے۔ یہی کیفیت اس کی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس دلاتی ہے۔ روزہ انسان کے اندر احتساب کا وہ شعور پیدا کرتا ہے جو تنہائی میں بھی اسے حدود کا پابند رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مفہوم حفاظت ہے، اور یہ حفاظت صرف بھوک سے نہیں بلکہ اخلاقی لرزشوں سے بھی متعلق ہے۔ جب بندہ شعوری طور پر اپنے اعمال کی نگرانی کرتا ہے تو اس کے فیصلوں میں سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کی حکمت بھی یہی ہے کہ انسان وقتی مشق کے ذریعے دائمی تبدیلی کی طرف بڑھے۔ اس مہینے کی عبادات دراصل ایک ایسا نظام بناتی ہے جو بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔
اور یہی احساس اس کے ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ رمضان ایک مقرر مدت کا مہینہ ہے، مگر اس کے اثرات محدود نہیں ہونے چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں روزوں کی تکمیل کے بعد شکر اور تکبیر کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رمضان کا اختتام دراصل ایک نئے شعور کا آغاز ہونا چاہیے۔ اگر اس مہینے میں پیدا ہونے والا ضبط، توجہ اور اصلاح عید کے بعد بھی باقی رہے تو یہی اس کی حقیقی قبولیت کی علامت ہے۔ رمضان بندے کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ہر مرحلہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہونا چاہیے۔ جو شخص اس مہینے کو سنجیدگی سے گزارتا ہے وہ اپنے اندر ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے جو وقتی نہیں بلکہ پائیدار ہوتی ہے۔ اسی تبدیلی کا تسلسل دراصل رمضان کی اصل کامیابی ہے، اور یہی عبادت کا وہ پہلو ہے جو انسان کو مسلسل محاسبے اور شکر کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ نے اس رمضان میں واقعی اپنے ایمان اور اعمال کو بہتر بنانا ہے تو اب وقت ہے کہ عملی قدم اٹھائیں۔ قرآن و سنت کی رہنمائی میں روزے، عبادات، دعا اور سخاوت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں۔ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ علم اور عمل بانٹیں تاکہ ہر دل رمضان کی روح کو محسوس کر سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچے اور سب مل کر رمضان کے حقیقی مقصد کو بھی سمجھ سکیں۔ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے اسلامی موضوعات اور رمضان کے مخصوص مواقع پر آپ کو درست اور مستند معلومات حاصل ہوتی رہے۔